آج ویو 360 میں قانونی دستاویز نہ رکھنے والے افغان تارکین وطن کو پاکستان سے بے دخل کرنے کا کام شروع، افغان باشندے پریشان۔ بھارت میں کوہ مالیہ کے علاقے کے ایک قصبے میں زمین دھسنا شروع ہو گئی، ہزاروں افراد کا انخلا۔ اور سپر کنڈکٹرز کس طرح سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب لا سکیں گے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں گزشتہ چند ماہ سے جاری سیاسی بحران صوبے میں مسلسل غیر یقینی کی فضا بنائے ہوئے ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے فیصلے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے بھی صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے منصوبے کے اعلان کے بعد ملک میں سیاسی غیر یقینی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے کل رات سمری موصول ہوئی ہے، جس پر 2 دنوں میں فیصلہ کرنا ہے۔ اس وقت لاہور سے وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ صوبے میں اس وقت سیاسی صورتحال کیا ہے۔ ضیاء، ماہرین کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اس کے سیاسی اتحادیوں کے سامنے اس وقت کیا آپشنز ہیں اس بحران سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے اسد، جو پنجاب میں صورتحال بنی ہوئی، اس کا اثر جو ہے پورے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ لاہور پہنچ گئے ہیں، اور جس وقت آپ یہ پروگرام آنر کریں گے اس وقت وہ جو ہے لاہور پہنچ چکے ہوں گے، اور ایک اعلیٰ سطح کا جو اجلاس ہے اس کی وہ صدارت کریں گے، جس میں وہ نہ صرف پنجاب کی بلکہ کے پی کے کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر مشاورت کریں گے۔ اسی طرح جو آج کے پی کے اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے عمران خان نے زمان پاک لاہور میں ایک اجلاس طلب کیا ہوا تھا کے پی کے وزیر اعلیٰ کا اور وہاں کی صوبائی کابینہ کا، وہ آج ہونے والا اجلاس جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے، وہ اب اجلاس جو ہے وہ کل ہوگا۔ لیکن آج وہ تمام جو وزیر اعلیٰ کے پی کے اور جو دیگر ان کی صوبائی کابینہ کے لوگ ہیں وہ لاہور پہنچ جائیں گے، لاہور میں قیام کریں گے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ جو پاکستان بھر کے جتنے بھی جو اس پہ تجزیہ کار ہیں، مبصرین ہیں، یا وہ ایسے لوگ جو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے اوپر مختلف سوالات کیے تھے یہ ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے۔ تو سب کا یہ کہنا تھا کہ اب چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک سمری گورنر کو بھجوا دی ہے اور گورنر وہ سمری کو موصول بھی کر چکے ہیں، جس کے بعد اب گورنر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ انتخابات نہ کرائیں۔ اب گورنر کو جو ہے وہ اسمبلی کو اس سمری کے اوپر اس کو منظور کرنا، اگر نہیں کرتے تو 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ خود بخود جو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، یعنی کہ جو اسمبلی ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ تو اب سے تھوڑی دیر پہلے گورنر پنجاب نے جب میڈیا میں لاہور سے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک مشکل ضرور پیش آ رہی کہ اگر وہ ابھی اسمبلی کو جو ہے وہ منظور کرتے ہیں تو جو انتخابات ہیں وہ پاکستان میں رمضان کے وقت ہوں گے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ قطرے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تاہم جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف اور جو پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کل کی صورتحال کے بعد سے اب تک جو ہے وہ خاموش، ان کے قائدین کی جانب سے کوئی پیغام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے، انہوں نے اپنے جو مقامی، ضلعی اور جو ڈویژن سطح کے جو رہنما ہیں ان کو انتخابات کی تیاری کا جو ہے وہ وقت دے دیا، تیاری کا حکم دے دیا ہے اس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد جو مبصرین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو سیاسی صورتحال ہے وہ پنجاب اور کے پی کے میں تو انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر جو ہے دیگر صوبوں پہ یا وفاق کے اوپر نہیں پڑے گا، کیونکہ وفاق کی ایک اپنی سیاست ہے اور صوبہ سندھ کی اور صوبہ بلوچستان کی ایک اپنی سیاست ہے۔ عمران خان کی کوشش تو تھی کہ وہ ان 2 صوبوں کی سیاست کے ذریعے وفاق کو مجبور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان جو ہے وہ طاقتور حلقوں کو جو ہے وہ مجبور کریں کہ وہ پورے پاکستان میں بیک وقت انتخابات کرائیں۔ لیکن سیاسی مبصرین اور تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی یہ کوشش جو ہے اب تک کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اسمبلیاں جو تحلیل ہیں وہ صرف پنجاب اور کے پی کے کی ہو رہی ہیں یا ہوں گی، دونوں صوبوں میں دوبارہ سے انتخابات ہو سکتے ہیں اور وفاق پہ اس کا اور باقی صوبوں پہ اثر نہیں پڑے گا۔ بہت شکریہ ضیاء، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے۔ کابل میں طالبان حکومت نے عندیہ دیا ہے کہ وہ لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم پر لگائی گئی پابندی کو نرم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ طالبان کی جانب سے یہ بیان OIC کے بدھ کے روز ہونے والے ایک غیر معمولی اجلاس اور اس میں کیے گئے ایک مطالبے کے بعد دیا گیا ہے۔ اس مطالبے میں لڑکیوں کی تعلیم اور امدادی اداروں کے لیے کام کرنے والی خواتین کے کام کرنے پر لگائی گئی پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسلامی ممالک کی عالمی تنظیم نے طالبان کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کو اسلامی قوانین اور حدیث کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد ہزاروں افغان باشندوں نے پاکستان میں پناہ لی۔ ان میں سے اکثر اپنی قانونی دستاویزات کے حوالے سے پریشان ہیں، کیونکہ پاکستان کی حکومت نے قانونی دستاویز نہ رکھنے والے تمام غیر ملکیوں کو 31 دسمبر کے بعد جرمانے، قید اور ملک بدر کر دیے جانے کی پالیسی کے تحت
کراچی کی جیل میں قید تقریباً 500 سے زائد افغان تارکین وطن کو افغانستان واپس بھیج دیا ہے، جس کے بعد پاکستان میں وہ افغان باشندے جو گزشتہ ادوار میں افغانستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ تھے تشویش کا شکار ہیں۔ نظر الاسلام نے ان افغان مہاجرین میں سے چند سے بات کی۔ خاطرہ نصرتی کا تعلق افغانستان کے صوبہ مزار شریف سے ہے، جہاں وہ لڑکیوں کے ہائی اسکول میں بطور ٹیچر کام کرتی تھیں۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد جب طالبان نے لڑکیوں کے اسکول بند کرنے کا اعلان کیا تو انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ جب پہلے دفعہ طالبان آئی تھی اس وقت میں اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے میرے سارے ارمان ادھورے رہ گئے، میں نہیں پڑھ سکی، میرے سارے خواب میرے دل میں رہ گئی۔ لیکن اب جو طالبان آیا ہے، میں ٹیچر ہوں، اب میں اس طرح دیکھ رہی ہوں کہ ایسا جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے بچوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس کے لیے اس کے ارمان کے خاطر، اس کے فیوچر کے خاطر میں یہاں آئی ہوں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگست 2021 سے اب تک تقریباً 4 لاکھ کے قریب افغان تارکین وطن پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد گزشتہ ادوار میں افغانستان کے اندر غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ وابستہ تھی۔ افغانستان کے صوبہ قندوز سے تعلق رکھنے والے قیس صدیقی امریکی انخلاء اور طالبان کی کابل میں واپسی سے پہلے لڑکیوں کی تعلیم اور روزگار جیسے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے تھے۔ جو ایڈیولوجی انہوں نے چاہتا ہم اس ایڈیولوجی کے سیم نہیں ہے طالبان کی ایڈیولوجی کے ساتھ، اسی لیے ہم ادھر بھاگ کے آ گئے۔ اور جو خواتین اس وقت جو ایجوکیشن سے محروم تھا اور جو خواتین گھروں میں تھا، ہم ان لوگوں کی تشویق کرتا تھا کہ تم لوگ آ جائے اور کام کرے، اور ایجوکیشن کے بارے میں ان لوگوں کو ہم نے جو سپیس تھا ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا تھا۔ زه خپل یو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، میں انسانی حقوق کا کارکن ہونے کے ساتھ ایک طالب علم اور ایک آرٹسٹ ہوں۔ طالبان کے نظریے کے مطابق آرٹ غیر شرعی عمل ہے۔ میں نے اپنے مستقبل کی خاطر افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک نوجوان ہونے کے ناطے سے جہاں میرے حقوق کی پاسداری نہ ہو، وہاں میرے خوابوں کی تعبیر ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے افغانستان میرے لیے ایسی جگہ نہیں رہی تھی جہاں میں ترقی کی منزلیں طے کر سکتا تھا۔ پاکستان میں 31 دسمبر کے بعد سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والے 500 سے زائد افغان باشندوں کو کراچی جیل سے رہا کرنے کے بعد افغانستان واپس بھیجا گیا، جس کے بعد پاکستان میں مقیم افغان تارکین وطن میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ایڈوکیٹ عمر اعجاز گیلانی نے پاکستان کے قومی ادارہ برائے انسانی حقوق سے افغان تارکین وطن کو ملک نہ بدر کرنے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان کی حکومت کی یہ پالیسی کہ وہ مہاجرین کو، خاص طور پہ افغان مہاجرین کو یہ دھمکا رہی ہے کہ ان کو واپس افغانستان بھیج دیا جائے گا، یہ نہ صرف ناعاقبت اندیشی پر مبنی پالیسی ہے بلکہ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کی ریاست اس بات کی پابند ہے کہ وہ مہاجرین کو کسی ایسے ملک میں نہیں بھیج سکتی جہاں پر ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو خطرہ ہے، جہاں وہ پولیٹیکل، ریلیجس یا سوشل ریزنز کی وجہ سے پرسیکیوٹ ہوں گے۔ حال ہی میں افغانستان میں طالبان نے لڑکیوں کے یونیورسٹی جانے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ایسے میں اسلام آباد کے ایک عارضی کیمپ میں اپنے 4 بچیوں کے ساتھ سر چھپائے خاطرہ نصرتی کو اپنی افغانستان واپسی اور بھی مشکل نظر آ رہی ہے۔ میری سوچ جو ہے وہ طالبان کے خلاف ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں پڑھے، وہ آزاد جیے، زندگی کرے، ان کے خواب ارمان پوری ہو جائے، لیکن یہ طالبان کے خلاف ہے۔ اگر یہ ہمیں یہاں سے پاکستان سے زبردستی واپس افغانستان بھیجا جائے تو یہ مطلب ہے کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ ہم وہاں پہ ہماری جان کو بہت خطرہ ہے، ہم بالکل وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ عالمی برادری کی جانب سے دباؤ کے باوجود افغان طالبان اپنے قدامت پسند نظریات کی ترویج پر عمل پیرا ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں مقیم خاطرہ نصرتی جیسی بہت سے افغان خواتین کے لیے فی الحال اپنے ملک جانا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اس رپورٹ میں ایڈوکیٹ عمر اعجاز گیلانی کی طرف سے جو اعتراض اٹھایا گیا اس کے جواب میں پاکستان کا ایسے افغان شہریوں کو افغانستان بھیجنا
کہ خطرہ ہو سکتا ہے انہیں وہاں اور ان کی جان کو خطرہ جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اس کے جواب میں پاکستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان علی نواز ملک نے اس تاثر کی تردید کی۔ ان کے مطابق حکومت پاکستان نے جنرل ایمنیسٹی اسکیم کے تحت تمام غیر ملکی شہریوں کو اپنی دستاویزات مکمل کرنے کے لیے ایک ڈیڈ لائن دی تھی، جس میں توسیع بھی کی گئی تھی۔ اس حوالے سے افغان شہریوں کی آگہی کے لیے باقاعدہ مہم بھی چلائی گئی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جس طرح سے پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے ہیں، بھارت میں کوہمالیہ کا ایک قصبہ زمین میں دھنس رہا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں افراد کو ان کے گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال ماحولیاتی تبدیلی کو سامنے نہ رکھ کر بنائی جانے والی بے ہنگم ترقیاتی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ شمالی بھارت کے اس قصبے کے رہائشی تب سے خوف و ہراس میں مبتلا ہیں جب سینکڑوں مکانات اور کئی سڑکوں پر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ جوشی مٹھ میں پریشان حال خاندانوں نے اپنے گھر کا سامان اس وقت منتقل کرنا شروع کر دیا جب حکام نے بتایا کہ علاقے کی زمین آہستہ آہستہ دھنس رہی ہے۔ زمین کے دھنسنے کی صحیح وجوہات واضح نہیں ہیں، لیکن ماہرین جو طویل عرصے سے خبردار کر رہے تھے کہ خطے میں بے ہنگم تعمیرات اور بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں سے خطرہ لاحق ہے، اس پر حیران نہیں ہیں۔ اب جوشی مٹھ کو ایسے ہمالیائی شہروں کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا جا رہا ہے جہاں تیزی سے ترقی ہوئی ہے اور جہاں متمول بھارتی بڑی تعداد میں تعطیلات، مہم جوئی کے کھیلوں اور یاترا کے لیے جاتے ہیں۔ کئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں یا چوڑی کی جا رہی ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو ان کے گھر غیر محفوظ قرار دیے جانے کے بعد امدادی کیمپوں میں پناہ دی گئی ہے۔ سڑک کی تعمیر اور قریبی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر کام روک دیا گیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہائشیوں نے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ مشہور ہندو اور سکھ عبادت گاہوں کی گزرگاہ جوشی مٹھ ماضی میں ایک چھوٹے سے قصبے سے اب تقریباً 20,000 لوگوں کی ایک وسیع و عریض پہاڑی بستی بن چکا ہے۔ زائرین کی ضروریات کے پیش نظر یہاں ہوٹلوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور رسوں سے بنے راستے سے اسکیئنگ کے ایک معروف ریزورٹ تک رسائی ممکن ہوئی۔ اب جوشی مٹھ کو ایسے ہمالیائی شہروں کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا جا رہا ہے جہاں تیزی سے ترقی ہوئی ہے اور جہاں متوول بھارتی بڑی تعداد میں تعطیلات، مہم جوئی کی کھیلوں اور یاترا کے لیے جاتے ہیں۔ کئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں یا چوڑی کی جا رہی ہیں۔ جوشی مٹھ تاریخ کے اس موڑ پر ہے جس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمالیہ میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جوشی مٹھ بن رہے ہیں۔ اب جب حکام قصبے کا سروے کر رہے ہیں، کچھ ماہرین انفراسٹرکچر کے منصوبوں جیسے کہ خطے میں بجلی پیدا کرنے کے منظور شدہ منصوبوں کا از سر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو وقت کے ساتھ رونما ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں پیدا ہونے والے دباؤ کا احساس تھا۔ ہمیں ان دراڑوں کے بارے میں معلوم تھا، ہم جانتے تھے کہ سارا نظام زمین میں دھنس رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسکولوں اور صحت عامہ کی سہولتوں تک رسائی کے لیے اگرچہ ترقی ضروری ہے، لیکن اسے غیر محسوس طریقے سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ دوسرے پہاڑی علاقوں سے موازنہ کریں تو یہ پہاڑ نہ صرف سب سے کم عمر پہاڑوں میں سے ایک ہیں بلکہ یہ سب سے زیادہ گھنے بھی ہیں۔ یہاں آبادی کا حجم بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں ان انفراسٹرکچر کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ یہ سب ماحولیات کے لیے بے ضرر ہو، اور اسی میں سارا تضاد ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ لوگوں کی جانیں بچانا ان کی پہلی ترجیح ہے۔ رہائشیوں کے لیے طویل مدتی تشویش یہ ہے کہ اگر جوشی مٹھ میں زمین مسلسل دھنستی رہی تو کیا انہیں اپنے گھر مستقل طور پر چھوڑنا ہوں گے۔ اینجنا پسریچا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ بھارت سے ہی ایک اور رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں بوبی ڈارلنگ کے نام سے مشہور خواجہ سرا نے بلدیاتی انتخابات میں سلطان پوری کے علاقے سے میونسپل کونسل کی نشست جیتی ہے۔ نئی دہلی کے بلدیاتی انتخابات میں یہ کسی خواجہ سرا کی پہلی کامیابی ہے۔ زبیر ڈار ہمیں آج ملوا رہے ہیں بوبی ڈارلنگ سے۔ میرا گھر یہ رہا سر، اس گھر میں رہتی ہوں۔ پہلی دلی میں پہلی کنڈر میں ہی ہوں سر، جو پارشد بن کر آئی ہوں۔
तो मेरे क्षेत्र की जनता ने, पब्लिक ने ही कहा कि आप एक बार इलेक्शन लड़े तो सही, हम आपका तन मन धन से हर चीज़ से आपका साथ देंगे। मेरे पे तो कोई पैसा और सा लड़ने के लिए था नहीं, तो मेरी जनता ने मुझे सपोर्ट किया, वोट और सपोर्ट हर चीज़ तरीके से सपोर्ट किया। आज मैं इन्हों के बीच में मतलब निगम पार्षद चुनकर आई हूँ। काउंसलर बनने से पहले सर मैं 15-16 साल से सोशल वर्क करती हूँ। इलेक्शन लड़ने का सर फैसला, पहली बात तो ये कि 15 साल से जो मैंने सोशल वर्क किया उसी के आधार पे मतलब कि मुझे क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी ने क्या कहते हैं टिकट दिया और क्या कहते हैं इस लायक मुझे समझा। कुछ लोग तो मेरे क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं किन्नर है, क्या कहते हैं हिजड़ा, इस तरह की लोग एक भाषा का यूज करते हैं, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई किस तरह का भी भाषा यूज करे। हमारे इस क्षेत्र के अंदर पहले भी और भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। मैं अगर काउंसलर बनी तो मैं यही चाहती कि मेरे क्षेत्र में जो भी जनता है, जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझे जिताया है, तो मैं यही चाहूँगी कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। इलेक्शन की बात नहीं सर, इससे पहले बहुत काम करे सर, गरीबों के सर एक काम आना, किसी का सबको सब करना धराना, सब वही मोसी ने करा सर। सबसे तमीज़ से बात करती है, कोई भी आए और हर चीज़ के लिए मना नहीं करती। बॉबी जी शुरू से ही सबके दुख में सुख में काम आती हैं, मेरे तो हर मुसीबत में काम आती है। मेरे मकान का किराया भी ये देती हैं, बड़ी सहायता करती हैं मेरी। हमारा ये जो बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, गरीब वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं मेरे वार्ड में। मैं 15-20 साल से इनके बीच में रहती हूँ और उनकी जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो मेरे पास लेके आते हैं और मैं कई हद तक उनकी प्रॉब्लम्स को मतलब दूर करने का काम करती हूँ। आजकल तो लोग जागरूक हो चुके हैं इस चीज़ को, मतलब अब नहीं इस तरह से देखते हैं कि ट्रांसजेंडर हो या किन्नर हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी के लोग भी आगे आएँ, इस तरह का काम करें, ताकि आज जो मैंने ये मुकाम हासिल किया है वो भी इस तरह का कुछ काम करके दिखाएं समाज के अंदर। मुझे अच्छी लगी इसकी आदत, तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा होता है, तो मैं इससे जुड़ गई। काफ़ी साल हो गए, मुझे 10-12 साल इसके साथ हो गए। उसने देखा कि यहाँ भी पब्लिक की समस्या हल नहीं हो पा रही है, उसको लगा कि शायद मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, और जो बिना इलेक्शन के कर रही थी, सोचो अब इलेक्शन के बाद कितना अच्छा करेंगे। जनता के बीच में सच्चाई से और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दूंगी, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, हमने किसी किन्नर समाज के एक व्यक्ति को हमने जिताया था और उसने हमारे मतलब कि क्षेत्र के, अपने वार्ड के जो भी काम हैं, अच्छे से साफ सफाई का काम किया। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें, जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया में पिछले 2 हफ्तों के दौरान होने वाली शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से अब तक 19 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद शदीद मौसम से मुतासर हुए हैं। रियासती हुकाम का कहना है कि ज़्यादातर हलाकतें शदीद बारिशों और तूफ़ान की वजह से दरख्तों के गिरने और सैलाबी सूरत हाल से हुई हैं। कैलिफोर्निया के मशरकी हिस्से में कई इलाकों में 2 मीटर तक बर्फ़ पड़ी और पहाड़ी तोदे गिरने से आमदोरफ्त मुअत्तल हुई। साहिली इलाकों में कई सड़कें बंद पड़ी हैं। रियासत में लाखों मकानात और दुकानों की बिजली भी मुअत्तल है। मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिशें आज से फिर शुरू हो सकती हैं। कैलिफोर्निया के मुतासरीन इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये तूफ़ान इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि ये ज़्यादा देर तक जारी रहा। ये पहले आने वाले तूफ़ान के बायस ज़्यादा शदीद भी था। ज़मीन पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सैराब थी, जिससे शदीद सैलाब आया और ज़्यादा लोगों की जानें बचाना पड़ी। बारिश, मूसलाधार बारिश जो शुरू हो गई,
پھر انہوں نے سب کو مونٹیسیٹو سے نکلنے کا کہنا شروع کیا، لیکن جب لوگ نکلنے لگے تو ٹریفک جام ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے وینچورا اور سینٹا کلارا دریاؤں سے اب تک 24 لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ اس طرح کے سیلاب میں مٹی والے پانی کے باعث جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے یا کہ پانی کے نیچے کی سڑک بہہ چکی ہے۔ میں لا کنچیٹا میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے واپس آیا اور پھر میرے یہاں پہنچنے کے فوراً بعد انہوں نے یہاں سے بھی انخلاء کا حکم دے دیا، لیکن ہم نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا ہم شاید باقی دن یہاں رہیں گے جب تک کہ انتظامیہ ہمارے آنے جانے کا انتظام نہ کر لے۔ اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں کچھ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کی۔ سپر کنڈکٹرز بجلی کو بغیر کسی مزاحمت کے گزارنے والے مادے ہیں جو مشینوں کو تیزی سے چلنے اور توانائی بچانے میں مدد دیتے ہیں، لیکن سب سے مؤثر طریقے سے سپر کنڈکٹرز صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب وہ انتہائی ٹھنڈے ہوں۔ آج کل سائنسدان ایسے سپر کنڈکٹرز کی تلاش میں ہیں جو زیادہ درجہ حرارت پر بھی مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ طبی مشینیں جو امراض کا پتہ چلانے کے لیے سکین کرتی ہیں، پھر پٹریوں پر انتہائی تیز رفتار سے معلق ہو کر دوڑنے والی ٹرینیں ہیں جو سپر کنڈکٹرز کی مرہون منت ہیں، جن میں سے برقی رو تیزی سے بغیر مزاحمت گزرتی ہے۔ بیشتر سپر کنڈکٹرز کو کمرے کے درجہ حرارت سے تقریباً 100 گنا زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نایاب اور مایع حالت کی مہنگی ہیلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کینسس میں دھاتوں پر کام کرنے والے جو ایک ایسے مواد کی تلاش میں ہیں جو کمرے کے درجہ حرارت پر سپر کنڈکٹ کر سکیں۔ اگر ہم کمرے کے درجہ حرارت میں سپر کنڈکٹیوٹی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ٹھنڈک کی بالکل ضرورت نہیں ہوگی۔ کمرے کے درجہ حرارت والے سپر کنڈکٹرز کے ساتھ الیکٹرک کاریں ریچارج کیے بغیر زیادہ دور تک چل سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں کمپیوٹر کا سائز اور بھی چھوٹا ہو جائے گا۔ اور پورے کمرے کی جگہ گھیرنے والے نیشنل سپر کمپیوٹر گھروں میں رکھے جا سکیں گے۔ رپورٹرز کے مطابق کچھ سائنسدانوں نے کمرے کے درجہ حرارت پر کام کرنے والے سپر کنڈکٹرز بنائے ہیں جو لیبارٹری میں حاصل ہونے والے انتہائی دباؤ پر کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے سائنسدان ان نتائج پر اختلاف کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ آیا ہائی پریشر سپر کنڈکٹرز کام بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بیسمت، سکینڈیم، کینڈیمم آکسائڈ، یہ سب خطرناک مادے ہیں۔ گرم سپر کنڈکٹرز کی تلاش میں جو ایک مختلف پاؤڈرز کو یکجا کرتے ہیں، وہ ان مادوں کو اپنی میز پر رکھے جانے والی بھٹی میں پکاتے ہیں، اور یہ ہے لاس آلموس نیشنل لیبارٹری۔ سائنٹسٹ ڈین پیٹرسن جو ایک کے کام سے واقف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمرے کے درجہ حرارت پر کام کرنے والے سپر کنڈکٹرز اتنے مؤثر ہوں گے کہ ان کے استعمال سے دنیا بھر میں توانائی کی بچت ہوگی۔ یہ اس سنہری اون کی طرح ثابت ہوگی جسے ہر کوئی پچھلے 70 سال سے تلاش کر رہا ہے۔ بولڈر کولوراڈو میں ڈین کو وینڈرلان ایسی کیبلز تیار کر رہے ہیں جس میں ایسی نادر زمینی دھاتیں شامل ہیں جو مائع نائٹروجن کے ذریعے ٹھنڈا ہونے پر کمرے کے درجہ حرارت سے تقریباً 4 گنا زیادہ سرد ہو جاتی ہیں۔ ایسے سپر کنڈکٹرز جو کمرے کے درجہ حرارت سے صرف 4 گنا ٹھنڈے درجہ حرارت پر کام کر سکیں، ایک بہت بڑا قدم ہے۔ پینسل کی طرح پتلی سپر کنڈکٹر کی ایک تار میں روایتی کیبلز کے ساتھ ایک تھال جیسے بنڈل کے برابر کرنٹ ہوتا ہے۔ گرم درجہ حرارت میں کام کرنے والے سپر کنڈکٹرز کی یہ اور دوسرے طریقوں سے تلاش ممکنہ طور پر ایک دن بجلی سے چلنے والے مسافر طیاروں اور کمپیکٹ فیوژن ری ایکٹرز کی تیاری میں معاون ثابت ہوگی۔ شیلی شلینڈر کے ساتھ محمد عاطف، VOA نیوز۔ اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔